بادشاہ نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کیا جائے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ خیر، حکم تھا، عمل ہوا اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر بہت خوش ہوا اور اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ بستر مرگ پر تھا اور اپنا آخری وقت گزار رہا تھا۔ اجازت ملنے پر بیوقوف حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں واپسی نہیں ہوگی اور وہاں میں اب ہمیشہ رہوں گا۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آئیں گے؟ کیا ہمیشہ وہیں رہیں گے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں، ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا۔ اس پر وہ بیوقوف بولا، تو آپ نے وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام، بہت سی بیگمات اور بہت سا سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا۔ وہ بیوقوف تو واقعی بیوقوف تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ بادشاہ رو کیوں رہا ہے۔ بادشاہ روتے روتے چپ ہوا اور بولا، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی، میں نے وہاں کی کوئی تیاری نہیں کی۔ بیوقوف مزید حیران ہوا اور بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو وہاں کے لیے آپ نے کچھ انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے تھا۔ بادشاہ درد بھرے لہجے میں بولا، افسوس صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار مجھ سے زیادہ آپ ہیں۔ دوستوں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی بیوقوف تو نہیں۔ جہاں محض چند برس قیام کرنا ہے وہاں کے لیے تو دن رات تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی بھی کچھ تیاری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔